کہتے ہیں یمن کا ایک بادشاہ تھا تبا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ وہ تو کسی اور غرض سے مدینہ اور مکہ آیا تھا، بعد میں اس نے توبہ کی اور پھر اللہ نے اس کے ساتھ علماء بھی تھے اور وہ ایمان والا بنا، اور مکے کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کا شہر ہے، اس میں بیت اللہ ہے، اور مدینہ منورہ سے جو گزرا تو اس کو جو ہے بتایا گیا کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے یہ ان کی ہجرت گاہ ہے، وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ تو وہ اس سے بڑا متاثر ہوا کیونکہ بادشاہ تھا اور اس کے خواص اور علماء اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ نبی آخر الزماں، ان کی صفات، اور زبور میں بتایا گیا کہ یہ ان کی صفات ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا میں تو ان پر ایمان لاتا ہوں اور میں ان کو ابھی سے نبی مان کر ان کی امت میں شامل ہوتا ہوں۔ اور اس نے اشعار کہے اور ایک خط لکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اے اللہ کے رسول، مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ آخر میں آئیں گے، تو آپ کے آنے سے پہلے میں آپ کا امتی بنتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور زبور میں نے آپ کو پڑھا کہ آپ کا نام احمد ہے اور آپ کی امت اللہ کے ہاں پسندیدہ امت ہے، اور اگر میری زندگی نے وفا کی اور میں آپ کے دنیا میں تشریف لانے تک زندہ رہا تو میں سارے بادشاہت کو چھوڑ کر آپ کا خادم بن کر زندگی گزاروں گا۔ اے اللہ کے رسول، میرے اس ایمان لانے کو آپ قبول فرما لیجئے اور اپنی امت میں سے مجھے شمار کر لیجئے۔ اگر میں آپ کو نہ پا سکا تو قیامت میں اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دیجئے گا کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور بلکہ یہ بھی ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھر بنوایا اور اپنے معتمد خاص کو چھوڑا کہ تم اپنی نسل در نسل، ایک تو یہ خط میرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا اور نسل در نسل اس گھر کی حفاظت کرنا، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہجرت کر کے آئیں گے تو یہ میرا گھر ان کو دینا کہ وہ اس میں ذکر ہیں، میری طرف سے گھر بنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بادشاہ وہ چلا گیا وہاں سے، اس کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، پہلے قباء میں ٹھہرے، پھر ہوتے ہوئے مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ میں آپ کے یعنی ننیال تھا، آپ کے ماموں وغیرہ تھے، وہ قبیلے والے چاہتے تھے کہ ہمارے گھر میں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو حکم دیا گیا ہے جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہ یہ اونٹنی وہاں پر ٹھہرے گی، اور وہ اونٹنی ہے تب وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہری۔ یہ وہی گھر تھا جو تبا بادشاہ نے آپ کے لیے بنوایا ہوا تھا، لیکن ابھی تک وہ خط آپ کو نہیں ملا تھا۔ تو اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا، پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور نے فرمایا تمہارا نام ابو لیلہ ہے؟ وہ بڑے حیران ہوا کہ ان کو میرا نام کیسے پتہ لگا، اور کہا تمہارے پاس میرے نام کا وہ خط ہے جو تبا نے تمہیں دیا تھا؟ کہ جی ہاں۔ اور وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا اور اس میں وہ اشعار پڑھے، اشعار کی صورت میں، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ زبور میں نے آپ کا نام پڑھا اور آپ کی امت کے بارے میں پڑھا، وہ خیر امت ہوگی، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، میرے اس ایمان کو قبول کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور کہا مرحبا بالاخ الصالح تبا، مرحبا اور خوش آمدید ہو میرے بھائی تبا کے لیے جو مجھ سے پہلے ایمان لے آیا۔